السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں ازواج مطہرات میں سے آج زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کی کچھ جھلکیاں، ان کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، آپ کے ازواج مطہرات میں سے جن سے آپ نے 7ویں نمبر پر نکاح کیا تھا وہ تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو الگ الگ نکاح کیے تو ان میں سے ایک نکاح تھا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان سے پہلے 3 نکاح ہو چکے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مکہ میں ہوا اور مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں ہوا، اور تیسرا نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی مکہ میں ہوا۔ مدینہ میں آنے کے بعد جو نکاح ہوئے تھے ان میں سے پہلا نکاح تھا حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے بعد زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں جو نکاح کیا تھا وہ نکاح آپ کی پھوپھی کی بیٹی امیمہ بنت عبد المطلب اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کیا تھا۔ زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے اور وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب نکاح کی ضرورت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح ان سے کرا دیا۔ ابتدا میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کیونکہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ زید بن حارثہ جن سے نبی ان کا نکاح کرا رہے ہیں وہ آزاد کردہ غلام ہیں، اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ کے عرب خاندان سے اور قریشی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، اور پھر ان کا تعلق عبد المطلب سے ہے، تو اس طرح سے نسب کے اعتبار سے ان کا ایک الگ مقام تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ کسی مومن یا مومنہ کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ اللہ یا اس کے رسول کے حکم کو یا ان کے فیصلے کو ٹھکرا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ زینب بنت جحش کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو، تو اس طرح سے پھر یہ نکاح منظور کر لیا گیا، یعنی یہ پیغام منظور کر لیا گیا اور نکاح ہو گیا۔
لیکن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی زینب بنت جحش کے بارے میں کچھ شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صبر کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے الگ مت کرو۔ زید بن حارثہ چاہتے تھے کہ ان کو طلاق دے دیں۔ آخر ایک دن آیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب بنت جحش کو طلاق دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا، زینب بنت جحش سے، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، یعنی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اور اس کے نکاح کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمان سے ہی زینب بنت جحش سے کرا دیا۔ زینب بنت جحش اپنے ساتھیوں کے درمیان میں اور ازواج مطہرات کے درمیان میں کہا کرتی تھی فخر کے ساتھ کہ ان اللہ انکحنی فی السماء، کہ میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں ہی کر دیا۔ یعنی زید بن حارثہ سے طلاق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زینب بنت جحش کا نکاح کرا دیا۔ تو اس طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے متبنہ بیٹا بنایا تھا، جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، اور عرب میں منہ بولا بیٹا اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے یہ باقاعدہ ایک رشتے کی طرح بن جاتی ہے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا درست نہیں تھا، لیکن یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ منہ بولا بیٹا بنا دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا۔ کوئی کسی کو گود لے لے اور کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، آج سے میں ان کو اپنا بیٹا مان لیتا ہوں، تو ایسا مان لینے سے کوئی بیٹا نہیں ہوتا، وہ رشتہ نہیں بنتا ہے۔ یا کوئی کسی بچی کو گود لے لے اور کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں ہو جاتی اور یہ اس کا باپ نہیں ہو جاتا۔ باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتہ ہے، وہ بولنے سے نہیں ہوتا، گود لینے سے یا اس طرح سے بول کر کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ منہ بولا بیٹا بنانے کا جو رواج تھا زمانے جاہلیت میں وہ ختم کر دیا۔ اسلام میں اب کبھی بھی کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا نہ بنائے۔ آپ کسی کو گود لینا چاہتے ہیں، کسی کے پرورش کرنا چاہتے ہیں، پرورش کیجئے، لیکن اس بچے کے باپ کا نام جب لکھنا ہو تو اس کے وہی باپ کا نام لکھیں گے جو اس کا اصلی باپ ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ جب نبی نے زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا تو باقاعدہ زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو، انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا، نبی کی طرف ان کو منسوب کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ۔ یہ زید حارثہ کے بیٹے ہیں، لہذا ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کریں۔ آپ نے پالا ہے، آپ نے گھر میں رکھا ہے، آپ نے اس کو ان کی تربیت کی ہے، بس آپ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کے سرپرست ہیں، لیکن باپ ان کا وہی ہوگا جو اصل باپ ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اب کوئی بھی منہ بولا بیٹا کسی کو نہ بنائے، اور اگر کبھی ان کے بیٹی سے نکاح ہو گیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹے کی بیوی سے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے 5ویں سال ہوا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک اور خوش مزاج اور
بیوہ، مساکین اور یتیموں کی مدد کرنے والی خاتون تھی۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ انا کے سوکن ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ام المؤمنین ہیں، اور زینب بنت جحش یہ بھی ام المؤمنین ہیں۔ ان کا نکاح بعد میں ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو مکہ میں ہو چکا تھا۔ وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ذہبت حمیدۃ فقیدۃ مفزعۃ الیتامى والارملہ، کہ آج اس شخص کا انتقال ہوا جو انتہائی قابل تعریف اور بے مثال خاتون تھی، اور ان کے جانے کی وجہ سے مدینے کے یتیم و مساکین اور بیوہ پریشان حال ہو گئے۔ اس لیے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا سرمایہ مدینے کے یتیم، مساکین اور بیواؤں پر خرچ کیا کرتی تھی۔ یہ خود ایک تاجرہ تھی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتی تھی، دباغت کا فن انہیں آیا کرتا تھا۔ یہ دباغت کے فن کے ذریعے پیسہ کماتی تھی، اور وہ پیسہ وہ بیوہ، مساکین اور یتیم ان لوگوں پر خرچ کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امہات المومنین کے لیے روزمرہ کا جو خرچ ہے، جب وہ خرچ متعین کیا گیا تھا تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو وظیفہ آتا تھا، وہ اس وظیفے کو مدینہ کے یتیم اور مساکین میں اور بیواؤں میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون ہیں۔ ایک مرتبہ امہات المؤمنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد بیویوں میں سے سب سے پہلے کن سے آپ کی ملاقات ہوگی؟ آپ کا جب انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد بیویوں میں سے سب سے پہلے کن سے ملاقات ہوگی؟ مطلب یہ کہ کون آپ کے بعد اس دنیا سے پہلے جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا، اطولکن یدن، اطولکن یدن، تم میں جن کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ، جن کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ۔ تو امہات المومنین نے پھر باقاعدہ سب نے اپنے اپنے ہاتھوں کو ناپا، تو پتہ چلا کہ اس میں سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو ایسا خیال ہوا کہ پھر سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوگا نبی کے بعد، لیکن بعد میں پتہ چلا اطولکن یدن کا مطلب تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون ہیں وہ۔ تو پتہ چلا کہ وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہذا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 20ویں سال انتقال کر گئی، اور یہ نبی کے انتقال کے بعد امہات المومنین میں سب سے پہلے انتقال کرنے والی بیوی ہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ تقریباً روزانہ دن میں ایک مرتبہ ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی مزاج پرسی کے لیے، ان کے حالات کی جانکاری کے لیے، اور ان کے پاس جاتے آپ شہد بھی کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس طرح کی کچھ باتیں کی آپس میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زینب بنت جحش کے پاس سے آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے کچھ عجیب قسم کی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے کچھ عجیب قسم کی بو آ رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زینب بنت جحش کے گھر سے آ رہے ہیں، اور آپ نے شہد کھایا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے کچھ عجیب قسم کی بو آ رہی ہے، تو کہنے لگے، میں نے تو شہد کھایا ہے۔ تو اس دن آپ نے شہد کا کھانا اپنے لیے حرام کر دیا کہ اب میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ میرے لیے حرام ہے کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اس کو آپ حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ آپ یہ شہد کو حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ شہد آپ کے لیے حلال ہے۔ تو وہاں صرف ایک جو خواتین میں آپس میں جو غیرت ہوتی ہے اس کا ایک اظہار تھا، حالانکہ نبی کو تکلیف دینا یا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کو دور کرنا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن وہ ایک غیرت تھی جو ایک انسان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہد کو حرام قرار دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آپ کو اشارہ آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے۔ اسی طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، وہ واقعہ ہے حجاب کا، حجاب کی آیتوں کے نزول کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو دوسرے دن ولیمہ ہوا، اور ولیمے میں ایک بڑی آپ نے دعوت کی۔ بعض روایتوں میں تقریباً 300 کے قریب لوگ ولیمے کی دعوت میں حاضر تھے، اور جب ولیمہ ہوا لوگوں نے کھانا کھایا، بہت سے لوگ جانے لگے، کچھ لوگ بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ نبی کا گھر چھوٹا تھا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، لوگ آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جاتے تھے۔ اب کچھ ایسے افراد تھے اس میں جو کھانا کھا کر وہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے اٹھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں۔ کم سے کم یہ بیٹھنے والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وقت زیادہ ہو گیا اور اب یہاں باتیں کرنے کے بجائے چلے جانا چاہیے اپنے اپنے گھروں کو۔ تو آپ بولنا نہیں چاہتے تھے کہ کیسے یہ مہمانوں کو آپ بولیں کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن ان کے درمیان سے اٹھ کر آپ تھوڑا باہر نکلتے تھے تاکہ ان کو لگے کہ جانا چاہیے، پھر اندر آتے تھے، مگر یہ بیٹھے ہی رہتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ احزاب کی وہ آیتیں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ جب آپ کو دعوت دے دی جائے تو آپ آئیے ضرور، لیکن کھانا کھانے کے بعد چلے جائیے، آپ یہاں بیٹھ کے باتیں مت کیجیے، زیادہ وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ یہ گھر ہے، اب یہ نیا نکاح ہوا ہے، اور کسی کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے، پردے کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پھر یہ حجاب کی آیت نازل فرمائی۔ اس سے پہلے تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یہاں سے حجاب کی آیتیں اتری ہیں، اس کے بعد باقاعدہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ تو آیت حجاب کا تعلق یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ولیمے کی دعوت سے ہی۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حمنہ بنت جحش۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی المصطلق سے جب واپس آ رہی تھی تو اس سے پہلے ہم نے ان کے درس میں ان کی جب سیرت بیان کی تھی تو وہاں یہ واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ واپسی میں ان کا ہار گم گیا، اور پھر بعد میں ان سے تاخیر ہو گئی۔ بعد میں جب تاخیر سے قافلے والوں تک پہنچی ہیں تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ بعض ایسے افراد تھے جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ الگ الگ باتیں کہنا شروع کر دی، ان پر الزامات لگانا شروع کر دیا، بہتان تراشیاں کرنا شروع کر دی۔ تو جن لوگوں نے بہتان تراشی کی تھی یا جنہوں نے یہ مسئلے کو اٹھایا تھا وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، لیکن آہستہ آہستہ چونکہ جب کوئی چیز زیادہ بولی جاتی ہے تو بعض مرتبہ اچھے لوگ بھی اس غلط کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں جن لوگوں نے اس بہتان تراشی کو سچ مان لیا تھا
یا ان کو پھیلایا تھا، ان میں سے ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور یہ حمنہ بنت جحش زینب بنت جحش کی بہن تھی، نبی کی سالی تھی. تو اس طرح سے جب پتہ چلا کہ حمنہ بنت جحش اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ آپ کی بہن تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ کا کیا گمان ہے؟ کیونکہ یہ تو ازواج مطہرات میں سے ہیں. تو انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیر کی باتیں کی کہ ہم خیر کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، خیر کے علاوہ ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. یعنی وہاں انہوں نے اپنی وہ بہن کی اس غلطی کا رد کر دیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر پاک ہیں، بری ہیں، ان کے خلاف یہ الزام تراشی کی جا رہی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایک وہ بہن تو ہمارے خلاف بول رہی تھی، لیکن یہ بہن جو نبی کی بیوی ہیں انہوں نے میری صفائی پیش کی، میری پاکی کا اعلان کیا، تو کہتی ہیں کہ ساری زندگی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کو یاد کیا کرتی تھی کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا تھا. اس لیے ہمیشہ ان کی تعریف کرتی ہے، بہت نیک خاتون تھی، صدقہ و خیرات میں آگے تھی دوسرے ازواج مطہرات کے مقابلے میں بھی. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. نبی کی نبوت سے 20 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی اور ہجرت کے 20 سال بعد ان کا انتقال ہوا. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی تمام امہات المؤمنین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو بھی ان سے سبق حاصل کرنے اور ان کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.